اور اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز والہ نے آپ کو ایک لقب دیا ہے جو کسی امت کو نہیں دیا اس سے پہلے. کیا لقب دیا؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب قصید بردہ تھے. وہ قصید بردہ لکھتے لکھتے عالم وجد میں محبت میں کہتے ہیں بے اکرم الرسل کنہ اکرم الامم، بے اکرم الرسل کنہ اکرم الامم. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عز والہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. قیامت تک جو بھی رسول اللہ کی امت میں شامل ہوتا رہے گا، آپ کا کلمہ پڑھ کر شامل ہوتا رہے گا، اللہ کا یہ خطاب اس پر چسپاں ہوتا رہے گا کہ تم بہترین امت ہو. اس لیے بھئی کیا بہترین امت ہو؟ ہم تو بہت گناہگار و سیاہکار ہیں. اللہ فرماتا ہے تمہارے ہاتھ میں بہترین رسول کا دامن ہے. تو تم نے بہترین رسول کا دامن ہاتھ میں تھام لیا، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو دیکھیے قبر میں سوال ہوگا من ربک کا، رب کون ہے، دین کیا ہے، یہ بتاؤ دین کیا ہے. دین اسلام ہے. مرزائی بھی کہہ دیتے ہیں میں مسلمان ہوں، ہم اسلام. اب تو زبردستی کہنے لگے ہم مسلمان ہیں. وہ ان سے تو پوچھے بھائی آپ مسلمان کیسے، کون سے رستے سے مسلمان ہیں؟ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا کلمے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بھائی پوچھا ان سے بھائی آپ کا کیا مطلب ہے؟ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی اصل میں اب محمد بن کر آ گئے ہیں. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. اور جو آ کر دیکھ لو قادیاں میں، یعنی حضور پھر اتر آئے ہیں. معاذ اللہ، توبہ توبہ. یہ ہے شیطانی عقیدہ کہ کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ اور اس سے مراد لیتے ہیں غلام احمد. کہ اگر یہ مرزا غلام قادیانی کو دیکھ لو اور مصطفیٰ کو دیکھ لو تو کلمہ انہی کا پڑھ لو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دجل اور یہ فریب ہے، یہ جعلی نبوت ہے. بڑی عظیم جد و جہد کے بعد سن 1974 میں آپ کی جمعیت علماء پاکستان نے قادیانی کے خلاف دستوری، قانونی اور آئینی جنگ قومی اسمبلی میں شروع کی اور تمام دینی جماعتوں نے الحمدللہ اس میں ساتھ دیا. اس وقت بھی تمام دینی جماعتوں کی قیادت کا فخر جمعیت علماء پاکستان کو تھا اور سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے 1974 میں تمام دینی جماعتوں نے دل و جان سے ساتھ دیا اور الحمدللہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا. یہ 73 کے دستور میں تھا، یہ 73 کے دستور میں تھا. وہ 73 کا دستور جو ہے اب جنرل صاحب تشریف لائے تو انہوں نے 73 کے دستور کو تو رکھ دیا کیونکہ اس سے کام نہیں چلتا تھا تو ایک طرف رکھ دیا. اس کو کہتے ہیں معطل کر دیا. جب ضرورت ہوگی کام لے لیں گے، معطل کر دیا. اب ہم نیا دستور دیتے ہیں، اس کا نام رکھا پی سی او. یہ پی سی او وہ نہیں جو بکسا، جو ٹیلی فون والا بکسا نہیں ہے. پی سی او پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر، اس کا نام ہے پی سی او پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر. ظاہر آرڈر اور آرڈر تو آپ سمجھتے ہیں، پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر. اب ہم نے اس پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر میں دستور معطل ہو گیا، یعنی جس میں قادیانی غیر مسلم تھے وہ معطل ہو گیا. ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا تھا وہ معطل ہو گیا. حلف جس میں لکھا ہوا تھا ختم نبوت کے عقیدے کا معطل ہو گیا. اسلام سرکاری مذہب معطل ہو گیا. یہ معطل وہ معطل وہ، چلو بھائی معطل ہو گیا تو اب انہوں نے دوسرا دیا ہے تو اس میں کچھ ہوگا. اب اس کو دیکھنا شروع کیا تو معلوم ہوا نہیں، قادیانیوں کا کوئی ذکر نہیں، اسلام کا کوئی ذکر نہیں.
آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح سے؟ اسلام کا کوئی ذکر نہیں، قادیانی مسئلے کا کوئی ذکر نہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، کوئی ذکر نہیں۔ یہ تو 100 سال کی طویل جد و جہد تھی، مسلم امہ نے انگریز سے جنگ کی، لیکن انگریز کیونکہ چاروں طرف مرزا غلام قادیانی کی پرورش کی تھی اس نے، تو انگریز چاروں طرف بیٹھا ہوا تھا، موقع کسی مسلمان کو نہیں ملا، ورنہ تو اس کو اچھی طرح سبق دے دے۔ ویسے اللہ نے بھی بہت اچھا سبق اس کو دے دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لیٹرین میں مر گیا، مرزا غلام قادیانی لیٹرین میں مرا، اور جب ہندوستان پاکستان بنا تو قادیانی اس کی قبر کو چھوڑ کے ہندوستان سے یہاں بھاگی آئے، تو اس کے قبر پہ کتے، ہندوؤں کے کتے پیشاب کرتے رہے۔ اب کچھ قادیانیوں کو بعد میں فکر ہوئی تو انہوں نے جا کے دیوار بنا دی ہے، اب وہاں کچھ قادیانی رہنے لگے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت سے ان کے تعلقات مضبوط پہلے سے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور یہودیوں کے یہاں ان کا مرکز ہے تل ابیب میں قادیانیوں کا۔ یہ پاکستان کے دشمن، وطن کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبوت کے دشمن، ختم نبوت کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن، اور آپ کے اور میرے بھی دشمن ایسے ہیں کہ مرزا غلام نے یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ مجھے مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ چند آدمی تھے جس کو دھوکے سے اس نے فریب سے کر لیا تھا، یہ لوگ مجھے مانتے نہیں ہیں، تو غصہ آ گیا اس کو، تو غصے میں کہتا ہے جو لوگ بھی مجھے نہیں مانتے، جو لوگ بھی میرے نبوت پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ بھی مجھے سچا نہیں جانتے، وہ سب لوگ کنجریوں کی رنڈیوں کی اولاد ہیں۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ یہ زبان اس نے استعمال کی ہے ہمارے اور آپ کے خلاف، اور ہم تو اس کو نہیں مانتے، الحمدللہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ کے محبوب رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت جن کی ذات